فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا خاص فضل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا اور بہت سارے اولیاء اللہ کو یہاں پر بھیجا۔ ان کا فیض یہاں پر جاری ہوا۔ انہوں نے یہاں پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، بگڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی جانب بلانے کا کام کیا، اللہ رسول سے لوگوں کا تعلق استوار کیا، نبی رحمت سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو قریب کیا، وابستہ کیا۔ بہت سارے اللہ والے اس وقت یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ انہی اللہ والوں میں ہندوستان کے بہت ہی مشہور اور بزرگ ترین ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری کے اندر سیستان کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام غیاث الدین تھا اور ماں باپ محبت سے آپ کو حسن بلایا کرتے تھے، تو آپ کا پورا نام خواجہ معین الدین بن غیاث الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض لوگ اس کو سنجیری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک اور صاحب کرامت شخصیت تھے۔ ہندوستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کا بڑا کام لیا ہے۔ 90 لاکھ لوگوں نے ہندوستان کے اندر ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ معمولی بات نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا جب انتقال ہوا تو وراثت کی تقسیم ہوئی۔ جب وراثت تقسیم ہوئی تو ان کے حصے میں ایک باغ آیا اور یہ اپنے باغ کی خوب دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے اور دن و رات باغ کو اچھا بنانے کے اندر لگے رہتے تھے۔ تو ایک دن ان کے باغ کے اندر حضرت خواجہ مجذوب ابراہیم قہنظری رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے، اور حضرت مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کی خاطر مدارات کی۔ انگور کا ایک خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے انگور کو تھوڑا سا کھا کر ان کو دے دیا۔ جب انہوں نے ان کے اس بچے ہوئے انگور کو کھایا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اولیاء اللہ کے بچے ہوئے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت رکھتا ہے، برکتیں رکھتا ہے، دل کے بدلنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ اس لیے اکثر دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اپنے اساتذہ کا جھوٹا پانی پیتے ہیں تاکہ ان کا فیض ہمارے سینے کے اندر منتقل ہو جائے۔ اکثر مریدین اپنے شیخ کا بچا ہوا پانی اس لیے پیتے ہیں کہ ان کا فیض ہمارے اندر منتقل ہو جائے۔ تو حضرت خواجہ مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا بچا ہوا انگور کا کچھ حصہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کھا لیا۔ دل کی دنیا بدلی، باغ کو بیچا، پوری رقم صدقہ کی۔ اس کے بعد سیدھے پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے اور حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی، اور اس کے بعد ہارون نامی ایک قصبے کے اندر گئے۔ وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں رہے، ایک ہی دن کے اندر تکمیل کر لی پورے علوم کی۔
اس کے بعد امتثال امر کے لیے یعنی شیخ کے حکم کی تعمیل کے لیے 20 سال انہی کے پاس رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کو تبلیغ کی اجازت دی اور حکم دیا تو وہاں سے سفر کرتے 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 ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے، اور دنیا سے بے رغبتی اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھنا چاہتے تھے، نہ دنیا کی کسی چیز سے دل لگانا چاہتے تھے۔ جو بھی آتا فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے تھے، اور کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اور اکثر سفر پر رہتے تھے، کسی ایک خاص جگہ پر نہیں رہتے تھے۔ جب راجستھان کے اندر آئے اور اجمیر میں یہ تشریف لائے تو اجمیر میں تشریف لانے کے بعد اجمیر کی سرزمین کو انہوں نے پسند کیا، لیکن مستقل اجمیر کے اندر رہے نہیں۔ جب اجمیر کے اندر آئے تو وہاں کے بادشاہ جو تھے پرتھوی راج، ان کے کئی خدام تھے۔ ایک کا نام رانا ساگر تھا، اس نے جہاں پر حضرت بیٹھ گئے تھے وہاں پر آ کر حضرت کو اٹھا دیا اور یہ کہا کہ تم بھی اٹھ جاؤ اور اپنے اونٹوں کو بھی اٹھا لو۔ تو حضرت تو اٹھ گئے، جا کے دوسری جگہ بیٹھ گئے، تو پرتھوی راج کے جو اونٹ تھے جو بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے، وہ اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ تو پھر آخر جب اس پرتھوی راج کو پتہ چلا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ ہستی ہے، فوراً جو ہے نا اپنے خادم کو بھیجا کر معافی تلافی کر لی۔ اس کے بعد وہ اونٹ اٹھے، چرنے کے قابل ہوئے۔ بہرحال حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ کرامتیں ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے مردہ دلوں کی مسیحائی کی ہے، بھید بھاؤ کو ہندوستان کے اندر سے ختم کیا ہے، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف مائل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوگوں کے قلوب کو متوجہ کیا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے بڑے آدمی سے ملاقات کرتے اور اس سے کہتے کہ ہم آپ کے علاقے کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ سے ہم پانی مانگیں گے، نہ آپ سے کسی چیز کا ہم سوال کریں گے، بس آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دیجیے۔ وہ اجازت دیتے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر اپنا خیمہ ڈال دیتے، اور ان کے ساتھ ان کے مریدین کی بڑی تعداد ہوتی، 200 400، بعض لوگوں نے تو 900 تک لکھی ہے۔ اتنی تعداد ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، پورے لوگ وہاں پر رہتے، پھر واعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری ہوتا اور لوگ ان کے بیانات سے مستفید ہوتے، مریدین اکتساب فیض حاصل کرتے، نئے لوگ آ کے سنتے تھے۔ پھر جب کھانے کا وقت ہوتا تو عام لنگر لگا دیا جاتا تھا، جس کو جو کھانا ہے آئے کھائے جائے، کسی کو روک ٹوک نہیں تھی۔ اس کے بعد جب وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے، واپسی کا اس علاقے کا، تو پورے گاؤں والوں کی ایک اجتماعی دعوت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ تمام لوگوں کی یہاں پر دعوت ہے، لہذا سارے لوگ آتے، وہ دعوت سے استفادہ کرتے۔ اس کے بعد حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو دین سمجھاتے، تو کئی لوگ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں تھے تو اس وقت ایک شور مچا کے پڑوسی گاؤں کے اندر ایک شخص آ رہا ہے، برہمن ہے، جو عجیب و غریب کرتب دکھاتا ہے اور کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنا چیلا بنا لیتا ہے۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو تنہا اکیلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں پر بہت زیادہ شور تھا اور اس کے چرچے چل رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں اب ایک کرتب دکھاؤں گا، تو وہ آسمانوں پر اڑنا شروع ہوا، بادلوں سے بھی اونچا اڑتا چلا گیا۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ لوگ اگر اس کرتب سے متاثر ہو جائیں تو لوگ اس کے چیلے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنا چھوڑ کر پھر اس کی پرستش، اس کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو لہذا اللہ کی جانب متوجہ ہوئے، اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ سے مدد مانگنے کے بعد اپنے پیر کو چپل کے باہر نکالا اور کہا اللہ کے حکم سے جا کے اس کو جو ہے نا کچھ کر کے دکھا آ۔ لہذا جب وہ آسمانوں پر اڑتا جا رہا تھا، اڑتے اڑتے اس کی نظر ذرا اوپر گئی
تو اس نے دیکھا اوپر سے ایک چپل آ رہی ہے، اور وہ چپل آئی، آ کر اس کو ایسا تماچا رسید کیا چپل نے، سیدھا زمین پر گر گیا، دماغ ٹھکانے لگ گیا۔ اس کے بعد فوراً اس نے اعلان کیا کہ میرے سے بھی کوئی اچھا قابل آدمی یہاں پر ہے تو کون ہے بتاؤ، لگ رہا ہے کہ اس مجمع میں میرے سے بھی قابل کوئی آدمی ہے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہت زیادہ شور و ہنگامہ دیکھا، اس کا چیخنا چلانا دیکھا، تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کرتب تو تم نے میرا فیل کر دیا، یہ میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے، اگر تم اس کے مطابق میں جیسا کروں ویسا کر دو گے تو ایسی صورت کے اندر میں تم کو مان لوں گا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی جانب توجہ کی اور اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ یہاں پر رک کر پہلے یہ بات سمجھیے کہ اولیاء کی کرامتیں برحق ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، تمام اولیاء کی کرامتیں حق ہیں۔ بعض لوگ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس وقت وہ لوگ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اہل سنت کی جو 10 علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اولیاء کی کرامتوں کو مانتے ہیں۔ تو اولیاء کی کرامت کو ماننا اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کرامت ولی کا ایک ذاتی فعل نہیں ہوتا، کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ حکم فرماتے ہیں تو ولی کے ذریعے اللہ کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں، ولی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کرامت کو ماننا چاہیے، اگر کسی کی کرامت کو اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے مان لینا چاہیے، یہ عقل سے ماورا چیز ہوتی ہے کرامت۔ اگر ولی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، تو یہ خلاف عادت چیز اگر نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی معجزات تھے، سرکار کے امتیوں کی بھی کئی کرامتیں ہیں، تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامتیں ہیں۔ اگر کرامت سمجھ میں آ جائے مان لینا چاہیے، سمجھ میں نہ آئے انکار نہیں کرنا چاہیے، اپنی عقل پر رونا چاہیے اللہ نے مجھے اتنی چھوٹی عقل کیوں دی کہ میں کرامت کو قبول کیوں نہیں کر سک رہا ہوں۔ اللہ سے اپنی عقل کی تنگی کی شکوہ شکایت کر کے اللہ سے مانگ لینا چاہیے، اے اللہ میری عقل کے اندر مزید وسعت عطا فرما تاکہ میں ولی کی کرامت کو قبول کر سکوں۔ بعض لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں عقل میں آ رہا کیا، بولو صاحب ایسا ہو سکتا کیا، عقل میں آتا کیا، ارے تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہماری عقلوں کی حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا کرامتوں کے سلسلے میں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، اور اگر کرامت سمجھ میں آ گئی تو وہ ولی کو خدا نہیں بنانا چاہیے۔ اب کسی کی کرامت سمجھ میں آ گئی، صاحب ان سے مانگنا شروع کر دیے، انہوں مر گئے تو ان کے مزار بنانا شروع کر دیے، ان کے مزار کے طواف شروع کر دیے، صاحب ان کے نام کے سجدے شروع ہو گئے، ان کے نام کے بکرے شروع ہو گئے، ان کے نام پہ ناڑے دھاگے شروع ہو گئے، کفنا لوکاں شروع ہو گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کرامت سمجھ میں آنے کے بعد صرف یہ ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اتنا مان لینا چاہیے، ولی کو خدا نہیں بنانا چاہیے۔ اب اتنی بات ذرا ذہن میں رکھ کر آپ آگے کا سنیے۔ تو جب اس نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم نے تو میرے اس پلان کو کینسل کر دیا، اب میں ایک ایسا چیلنج تمہارے سامنے کر رہا ہوں، تم بھی اگر وہ کرو گے تو میں مانوں گا کہ تمہارے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا اے اللہ اگر اس وقت میں اس کے سامنے جھک گیا تو اتنے لوگوں کا ایمان غارت ہو جائے گا اور اتنے لوگ یہ کافر کے چیلے بن جائیں گے، تو ان کو ہدایت کا فیصلہ فرما اور مجھے ذریعہ بنا دے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا ہنر ہے کہ ایک چھوٹا برتن لاؤ، اس کے اندر پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد یہ کہا کہ میں اس برتن کے اندر چلا جاؤں گا اور پورا ڈوب جاؤں گا، لیکن وہ برتن بڑا بھی نہیں ہوگا اور پانی اوپر سے نیچے بھی نہیں گرے گا ایک قطرہ بھی۔ جیسا ایک کٹورے میں پانی ڈالے، ہم ہاتھ ڈالے تو پانی نیچے گر جاتا نا، تو انہیں بولا میں پورا چلے جاتا ہوں اس کے اندر، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، تم اپنے چیلوں میں سے 2 خاص چیلوں کو پہلے بلاؤ۔ وہ 2 آئے تو انہوں نے کہا کہ 2 کپڑے لاؤ، کپڑے لا کر کہا کہ جب یہ بھی پانی میں ڈوب جائے میں بھی پانی میں ڈوب جاؤں تو میرے برتن میں بھی ایک کپڑا ڈبو کے رکھ لینا، اس کے برتن میں بھی ایک کپڑا ڈبو کے رکھ لینا۔
کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو پہلے وہ ڈوبا، پانی کے اندر گیا، جاتے جاتے ایسا حلول کرنا شروع ہو گیا پانی میں، گویا پگھلنے کی طرح پانی کے اندر گھلتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد پانی گرا بھی نہیں اور یہ پورا پانی کے اندر منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اللہ سے نصرت و مدد مانگ کر یہ بھی پانی کے اندر انہوں نے قدم رکھا۔ الحمدللہ یہ بھی اسی کی طرح جو ہے نا پانی کے اندر حلول کر گئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ اور اس کے دونوں چیلوں نے وہ کپڑوں کو ڈبویا اور باہر نکال لیا۔ اس کے بعد دونوں بعد میں باہر ظاہر ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا، میرے پاس جتنا ہنر ہے یہ بابا کے پاس بھی اتنا ہی ہنر ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم ڈوبے تھے تو تم نے کپڑا بھگونے کا حکم کیوں دیا تھا؟ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے بہت صحیح سوال کیا ہے، تمہارے چیلوں سے کہو کہ پہلے تم نے جو جس پانی میں تم نے جو ڈبکی لگائی ہے، جو تم ڈوبے ہو، وہ کپڑا کہاں ہے؟ تو کہا کہ یہ پانی کا کپڑا یہ ہے۔ میں جس میں ڈوبا ہوں وہ کپڑا کہاں ہے؟ کہا وہ کپڑا یہ ہے۔ کہا ذرا اس کو سونگھو۔ پہلے اس کے کپڑے کو سونگا تو بدبو آنا شروع ہوئی اس کپڑے سے۔ پھر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے سے سونگا گیا تو اس کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ تو فوراً دل کے اندر یہ خیال آیا، میں نے جو کرتب دکھایا ہے وہ تو ایک نظر بند ہے، اور یہ شخص جو یہ بابا ہے وہ جو دکھا رہا ہے نظر بند نہیں ہے، نظر بند کے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ فوراً اس نے کہا کہ آپ واقعتاً بڑے اچھے ہیں، آپ کا علم اچھا ہے اور آپ کے اندر بڑا کمال ہے جس کی وجہ سے آپ کے کمال کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، تیرے کپڑے میں جو بدبو آ رہی ہے وہ تیرے کفر کی بدبو ہے، اور میرے کپڑے میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ میرے ایمان کی خوشبو ہے۔ جب یہ سننا تھا تو فوراً کہا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا دو، میں بھی ایسی خوشبو کے اندر، ایسے نور کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کا دیکھ کر پورا کا پورا مجمع حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بزرگوں کی محبتیں، عقیدتیں ہمارے دلوں میں ایسے ہی نہیں ہیں کہ صاحب یہ آ گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، مریدین کے پیسوں پہ کھا رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، ایک خانقاہ میں بیٹھ گئے تھے، لمبے لمبے بال چھوڑ لیے تھے، ہرے نیلے کلر کے کپڑے پہن لیے تھے، ڈھول تاشے بجا رہے تھے اور سب قوالیوں کے آگے ناچ رہے تھے، انہوں بزرگ بن گئے۔ ایسا نہیں، انہوں نے مجاہدہ کیے ہیں، انہوں نے اللہ کے بندوں تک پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ان کی محبتوں کا سکہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا کردار جو ہندوستان کے اندر ادا کیا وہ بھید بھاؤ کا خاتمہ تھا۔ یہاں کے برہمن لوگ یہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، دوسرے لوگ دوسروں کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ لوگ ہم سے نیچے رہیں گے، ہم سب سے اونچے رہیں گے، ہمارے برابر کوئی کھا نہیں سکتا، ہمارے برابر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ہمارے برابر کوئی رہ نہیں سکتا۔ یہ نظریہ تھا لوگوں کا، برہمنوں کا، اور وہ سب کو نیچا دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے تو اس کے سر کے اوپر ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو ذرا میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو اس نے کہا، جا کر اس کو کہا گیا کہ حضرت تم کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ بھنگی اور مہتر تھا، اس نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے اور مجھے بلا رہے ہیں، میں تو مہتر کا کام کرنے والا، غلاظتوں کو صاف کرنے والا، میں نچلی ذات کا آدمی ہوں، بابا اتنے بڑے ہیں، ان کو مجھے کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس کو یقین نہیں آیا۔ بہرحال حضرت نے بلایا تو پھر وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں پورا گندگی کے اندر لت پت ہوں، میں کیسے آؤں؟ تو حضرت نے کہا کہ اس کے پیروں کو ٹخنوں تک دھلاؤ، اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلاؤ، اس کا چہرہ دھلاؤ، اس کو میرے قریب لاؤ۔ جب وہ آیا دور بیٹھا، حضرت نے کہا اور قریب لاؤ، ذرا اور قریب آیا، پھر کہا اور ذرا قریب لاؤ، اور قریب آیا، کہا اور قریب لاؤ، اپنی برتن کے بالکل سامنے بٹھایا، اور سامنے بٹھا کر جب وہ تھر تھر کانپنے لگا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ لے کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ بھنگی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لقمہ پہلے گیا ہے یا نور ایمان میرے دل میں پہلے گیا ہے۔ لقمہ جیسے ہی پیٹ میں گیا، اس کی زبان سے کلمہ طیب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو گیا۔
تو یہ اللہ والوں کی قربانیاں اور ان کی نظریں ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس پہ بھی نظر ڈالتے تھے اس کی دنیا، دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ بڑا فیض ان کا پوری دنیا کے اندر رہا ہے۔ ایک مرتبہ بنگال کا سفر کیا تو کئی لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے نا گناہوں سے توبہ کی، اور کئی ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ جب واپس آئے تو بڑے خوش تھے۔ والدہ نے پوچھا کیا بات ہے معین الدین، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو کہا اس سفر کے اندر بڑا کمال ہو گیا، اتنے لاکھ لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی، اتنے ہزار لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرت کی والدہ نے کہا اس میں تیرا کمال کچھ بھی نہیں ہے، یہ پورا میرا کمال ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ تو یہیں پر بیٹھی رہیں، آپ کا کیا کمال ہے؟ میں گیا وہاں پر محنت کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا، اللہ کا دین پہنچایا، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو قبول کیا ہے۔ تو حضرت کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تو چیزیں بات کی ہیں، جب تم چھوٹے تھے میں نے بچپن میں کبھی تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، اور جب بھی تمہیں دودھ پلاتی تھی اللہ سے یہ دعا کرتی تھی اے اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کو ولایت کا نور عطا فرما۔ تو یہ جو کچھ تم ہو میری دعاؤں کا طفیل ہے۔ اور یاد رکھیے آپ، ہم ماؤں سے دعا کروانا نہیں چاہتے، وہ مرشد کے پاس، وہ بزرگ کے پاس، وہ امیر صاحب کے پاس، وہ مولوی صاحب کے پاس جا کے دعائیں کرواتے ہیں۔ گھر میں قبولیت بیٹھی ہوئی ہے، ماں سے کبھی دعا نہیں کروائیں گے، ادھر ادھر ڈھونڈتے پھریں گے۔ ماؤں کی عظمت کو سمجھو، باپ کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت کے بہت سارے راستے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اولیاء کا راستہ بھی ہے، لہذا اولیاء سے سچی عقیدت رکھنا، محبت رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کسی ولی کا انکار نہیں کرتے اور نہ کسی ولی کو برا بولتے ہیں، اور جو ولی کو برا بولتا ہے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا اللہ بھی اعلان فرماتا ہے میں اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اس کو تیار رہنا چاہیے اللہ سے جنگ کے لیے۔ یہ 3-4 دن پہلے یہ ایک فسادی MLA نے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور انتہائی نازیبا کلمات کہے ہیں۔ اس کو کیا پتا حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و شخصیت کیا ہے؟ وہ اپنی گندی زبان سے جو چاہے بکنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے جسم کو وہ مانتا ہے ان کی طرح حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے لگ رہا ہے۔ یاد رکھ لینا چاہیے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ لہذا اگر کوئی حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یا اللہ کے کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، اور وہ اتفاق سے بدبخت ہمارے ہی حلقے کا MLA ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حلقے کے اندر جتنے PS ہیں سب کے اندر اس کے نام پر FIR درج کرائیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ہم احتجاج اور اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہو پورا کریں۔ ویسے لوگوں کو معاف بالکل نہ کریں اور ایسے ہی یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آج ان لوگوں نے ایک ولی کی شان میں گستاخی کی ہے، کل رفتہ رفتہ ایسے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے اولیاء اور ہمارے بزرگوں کی عزتیں عصمتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی صورتحال میں خاموش بالکل نہ بیٹھیں، نہ قانون کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر کریں، اپنے دل کے اندر جو جذبات ہیں اس کا اظہار قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جس انداز سے کر سکتے ہوں اس انداز سے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اولیاء کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ کی ہے، لہذا ہم بھی تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے نام پر چلنا پھرنا، لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کے گھر گھر جا کر تھوڑیوں میں ہاتھ رکھ کر لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، مسلمانوں میں پختہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنا، غیروں میں اسلام کو داخل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے گزشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک صاحب اٹھ گئے اور اٹھ کے یہ بات بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندرونی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ملک کا اندرونی مسئلہ ہے، لہذا اس کو یہیں پر رکھ دیا جائے، باہر ممالک والے احتجاج نہ کریں۔ بولنے والا جو بھی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو،
اس کو سوچ لینا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارے نبی کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص شہر کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. ہمارے نبی کی ذات ساری انسانیت کے لیے ہے اور سارے عالم کے لیے ہے. اگر دوسرے ملک کے اندر حضور کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو ہندوستان میں بھی احتجاج کیا جائے گا. اگر ہندوستان میں گستاخی ہوئی ہے تو ساری دنیا کے لوگ برابر احتجاج کریں گے. سب کو حق حاصل ہے. یہ تمہارے گھر کی جاگیر نہیں, یہ تمہارے مسلک کی چیز نہیں جو تم یہ کہنے لگ جاؤ یہ ہمارے مسلک کا معاملہ ہے یا ہمارے گھر کا معاملہ ہے. یہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے تو ہر مسلمان کا معاملہ ہے. لہذا یہ کہہ کر مسئلے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہمارے ملک کے اندرون کا مسئلہ ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے. دباؤ برابر برقرار رکھا جانا چاہیے. جب تک گستاخ رسول کو سزا نہ ملے مسلمانوں کو اپنے غم و غصے کا اظہار لگاتار کرتے رہنا چاہیے. ہم نے گزشتہ جمعے بھی اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کیا تھا اور آج بھی ہم آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں, اپنے سے جہاں تک ہو سکے یہاں کی موجودہ حکومت پر پریشر بنائے رکھنے کی جو ممکن ہم کوشش کر سکتے ہیں ضرور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کے اندر سچا عشق رسول اللہ اپنے کرم سے پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.